ادھر پہنچے ہیں تو بشیر حالی پوٹو صاحب کے لیے نے تعزیت بھی کی، فاتحہ بھی کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور بدین کے لیے ایک بہت ہمارا احساسہ تھا، اور ہمیں نقصان ہوا اس کا جانے سے، وہ دکھ ہوا. لیکن شکر الحمدللہ بدین کے عوام نے، ہمارا کینڈیڈیٹ صاحب نے، پورا پارٹی نے اس الیکشن میں محنت بھی کیا، اور بدین کے عوام نے اپنے ووٹ کے طاقت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ایک پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کی غریب عوام کی جماعت ہے، جو عام آدمی کی جماعت ہے، جو غربت کو، بے روزگاری کو، اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بدین کے عوام نے اس بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو، تیر کو، یہ تاریخی لیڈ دلوا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کل بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور ہم بدین کے عوام کے ساتھ، بلکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان کو حقوق، ان کا حق ان کو دلوانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو غریب دوست پالیسی ہے، جو بھٹو شہید سے لے کے آج تک چل رہا ہے، جو ہمیشہ عوام کو، عام آدمی کو پرائیورٹی پہ لیتے ہیں. معاشی منصوبے اگر ہم دیتے ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ہو یا جو بھی منصوبے ہو، وہ غریب اور عام آدمی کے جو نیڈز ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ منصوبے لے کر آتے ہیں. اور اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے تو ہم نے ایسے معاشی پالیسی لے کر آنا ہے جو پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ PTIMF ڈیل ہے، یہ پاکستان کے مفاد کا، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. ہم اس ڈیل کو، اس IMF ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم ہر فورم پہ اور ہر سطح پہ اس PTIMF ڈیل کا مخالفت کریں گے. ہم پارلیمان کے اندر بھی مخالفت کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر بھی مخالفت کریں گے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا پاکستان کا جو معاشی پالیسی ہو وہ عوام دوست ہو، وہ غریب دوست ہو، اور وہ IMF کے ڈکٹیشن پہ نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ویسے ہی دیں گے جیسے بدین کے عوام نے ہمارے ساتھ دیا ہے، تو پھر دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو روک سکتا ہے. ہم بدین کے عوام، ماتلی کے عوام شکر گزار ہیں. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آج وہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اب سب کی بہت بہت مہربانی، اور ایک بار پھر میں خاص طور پہ بدین ماتلی کے جیالے کارکن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پارٹی کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے محنت کر کے زبردست رزلٹ سے کرائے. آپ کا شکریہ. میں اتنا ہی کہوں گا کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے، اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پانی کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، اس کا ایک تاریخی آپ کے سامنے ہے کہ تاریخی بھی وجوہات ہیں کہ کیسے پاکستان سے
پاکستان نے 3 اپنا دریا کھو گیا، اور پھر کس طریقے سے لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی مسلسل کیا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے تو میرے گواہ بدین کے عوام ہے، تھٹا کے عوام ہے، سجاول کے عوام ہے، کہ کس طریقے سے ان کا زمین تباہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اپنے فصل کے لیے تو پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور لوور ریپیرین کے ساتھ کون ناانصافی کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بھارت تو ناانصافی کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہ ہر موقع پہ آپ کا مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوور ریپیرین کے ساتھ تو وہ ان کے آپ کے ساتھ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ حکومت ریاست جو ہے وہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک ناانصافی یہ کہ وہ جو 1991 کی واٹر ایکارڈ ایک اس وقت کا سلیکٹڈ حکومت نے بنایا تھا، سندھ میں ایک ناجائز سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اس وقت کا اوریجنل سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اور انہوں نے یہ جعلی ناجائز ناانصافی پہ مبنی 1991 کا واٹر ایکارڈ ہمارے اوپر لوور ریپیرین کے اوپر مسلط کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اس 1991 کی واٹر ایکارڈ کا مخالفت کی، ٹوک کے ہم نے مخالفت کی، لیکن یہ 1991 واٹر ایکارڈ سائن ہوا۔ اب یہ 1991 واٹر ایکارڈ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ واٹر ایکارڈ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ فارمولا، وہ اگریمنٹ جو 1991 واٹر ایکارڈ میں طے ہوا تھا، جو فیصد پانی سندھ کو لوور ریپیرین کو ملنا چاہیے تھا، اگر سندھ کو پانی ملے گا تو آگے بلوچستان کو بھی پانی ملے گا، تو ہمارے ساتھ ڈبل ناانصافی ہو رہا ہے۔ ایک ہمارا ایکارڈ ان کی بنیاد پہ وہ فارمولا بھی غلط ہے، اور اب اس ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب میٹنگ میں سندھ کا ارسا کا نمائندہ بات کرتا ہے تو اس پہ حملہ ہوتا ہے۔ جب ہم بلوچستان اور سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف وفاق سے مہم چلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ آج کا حکومت ہو یا کل کا حکومت ہو، نہ 1991 کا واٹر ایکارڈ پہ عمل ہو رہا ہے، نہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان بدین کا عوام، تھٹا کا عوام، سجاول کا عوام، ہمارا کوسٹل ایریاز کا عوام، جہاں کتنے ایکرز کا جو زمین ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے، وہ نقصان بھگت رہے ہیں۔